بہت بلند ہے، عبادت سے مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجعل إكمال الدين وتمام النعمة بولايته، ولم يجعلنا من الجاهلين والمكذبين والمنكرين۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباقين في عزاء الحسين۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المخلوقين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما على بقية الله العظم الحجة ثاني عشر، الذي بوجوده سبقت الأرض والسماء، بيمنه رزق الورى، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات الله۔ دعا ہے پروردگار عالم محمد والے محمد کی صدقے میں جتنے بھی احباب عزیزان عزاداران کربلا، شیعہ سنی عاشقان حسین، سب فیضا پہ تشریف فرمائے۔ خالق آپ سب کا یہاں آنا عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ میرے والد میرے خالق
اس قوم ملت کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں ماتم شبیر کے لیے، میرے اللہ دنیا میں ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ پروردگار جو مریض ہیں ہسپتالوں میں ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ ملتمسین دعا کو ان کی دعا کو قبول فرما۔ آپ حاضرین کے مرحومین خصوصاً بانیان صف اعضا اور بالآخر جناب سید باقر مسعود زینی رحمۃ اللہ علیہ اور اس خاندان کے تمام مرحومین کے لیے خالق درجات بلند فرما۔ میرے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی طرح اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عاشقان امام زمان تشریف فرما ہے، سربازان حضرت حجت سرکار کی تعجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ یہ جتنے بھی جوان تشریف فرما ہے اگر زحمت نہ کریں تو یہ آگے سارا حصہ خالی پڑا ہوا، پیچھے والوں کو جو مشکل ہوتی ہے یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا ایک قدم آگے آ جائیں پر صلوات پڑھتے ہوئے بآواز بلند۔ اپنی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز و بزرگوں، میرے واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے اس عارضی دنیا میں مختصر زندگی میں دنیا میں ہمیں عزت عطا کی ہے۔ ہمارا سر بلند رکھا ہے، جہنم سے بچانے کے لیے، عذاب قبر سے بچانے کے لیے، محشر کے میدان کی ذلت سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا ہے۔ آپ جیتے رہے، آپ سلامت رہیں۔ میں دعا کو ہوں آپ کے لیے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان، عظیم ہے وہ انسان کہ جو زندگی حسین کے لیے وقف کر دے۔ حقیقی زندگی ہے وہ زندگی جو اہل بیت کے نام وقف ہو جائے۔ کب اور کہاں ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کس لمحے موت کا فرشتہ آ جائے، روح قبض کر لے، ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ لیکن عزیزو یاد رکھنا کتنی خوبصورت وہ زندگی ہے، کتنی عظیم ہے وہ بندہ، ادھر فرشتہ روح قبض کرے، ادھر قبر میں حسین لینے آ جائے۔ اس سے بڑی کوئی عزت ہے کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہی اس لیے ہے، توجہ کرنا، اہل بیت کے در پہ جھکے ہی اس لیے ہے کہ اللہ نے نجات کی کشتی بنایا ہی وہ ہے۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اللہ نے نجات کی کشتی، یہ سارے کشتی نجات ہیں، توجہ کرنا، یہ سارے کشتی نجات ہے۔ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا
14 کے 14 سفینہ نجات نہیں ہو؟ مولا فرماتے ہیں ہم سب سفینہ نجات ہیں. توجہ، ہم سب سفینہ نجات ہیں. یا ابن رسول اللہ، جب سب سفینہ نجات ہیں تو پھر نبی نے کیوں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ جب آپ سارے سفینہ نجات ہیں پھر نبی نے حسین کے لیے کیوں کہا؟ توجہ کا طالب ہو، معصوم فرماتے ہیں ان سفینۃ الحسین اوسع و اضیق. اور اب فرماتے ہیں یاد رکھو ہم ہیں سارے سفینہ نجات، لیکن جو حسین کی کشتی ہے وہ سب سے وسیع بھی ہے اور تیز بھی ہے. سب سے وسیع بھی ہے اور تیز بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے سفینہ نجات ہیں. ہم اس در پہ گئے ہیں اس لیے گئے ہیں. میرے اہل سنت بھائی موجود ہیں، مجھ سے پوچھا ایک سوال تو میں نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، میں نے کہا میرے بھائی صرف اس بات پہ غور کر لو کہ نبی جب دنیا سے جا رہے تھے چھوڑ کر کیا گئے ہیں. جب نبی دنیا سے جا رہے تھے چھوڑ کر کیا گئے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت. جملہ عرض کرو، قرآن اور اہل بیت. یہ جملہ چیوڑ کی دیواروں پہ لکھ لینا، اپنے سینوں کی تختی پہ لکھنا، اور دعویٰ کر رہا ہوں نبی کے بعد مجھے کوئی ایک اہل بیت کا فرد دکھاؤ، مذہب چھوڑوں گا. نبی کے بعد مجھے کوئی ایک اہل بیت کا فرد دکھاؤ جس نے دین کا مسئلہ کسی صحابی سے پوچھا ہو. نہیں صاحب نہیں لانا، کوئی ایک اہل بیت سے دکھاؤ. ایک اہل بیت نبی کے بعد کسی اہل بیت میں سے کوئی دین کا مسئلہ کسی صحابی سے پوچھا ہو. نہیں پوچھا نہیں. آپ میں دکھاتا ہوں صحابی صرف اہل بیت سے مسئلہ نہیں پوچھا، جب جواب لے کر گیا تو دنیا کو بتا رہا تھا آج اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. بے شک توجہ ہے آپ کی. ہم ان کا در چھوڑے کیوں؟ ہم ان کا در چھوڑے کیوں جو علم الہی کے مالک ہو. جو یہاں ایک امام کی تعریف کر کے کسی نے امام سے پوچھا کہ امام کون ہوتا ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کسی نے امام سے پوچھا کہ امام کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے. امام کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ توجہ کر لو. امام فرماتے ہیں گھر میں بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، اپنے ذہن میں سوالوں کو ترتیب دے. گھر میں بیٹھ جا، اپنے ذہن میں سوالوں کو دے ترتیب. پھر آجا امام کے پاس بن بتائے جو تیرے ان سوالوں کی ترتیب کے ساتھ جواب دے دے وہ امام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بغیر سوال کیے تیرے ذہن میں سوالوں کی ترتیب کے مطابق جو جواب دے وہ امام ہوتا ہے. کسی نے امام کو سوال لکھا، سوال لے کے جواب کے لیے منتظر ہے. امام نے اسے مکتوباً جواب لکھا. جواب کے بعد جو سوالات تھے نا، امام نے نیچے لکھا نوٹ. نوٹ تو سمجھتے ہیں نا، یہ جس پہ قائد اعظم کی تصویر ہے وہ مراد نہیں ہے. نوٹ جو تذکر ہوتا ہے
نیچے لکھا ہو نوٹ، بندہ خط بعد میں پڑھتا ہے، پہلے نوٹ پڑھتا ہے، ایسے ہے نا؟ یہ بہت ضروری ہے، نوٹ کا مطلب یہ بہت ضروری ہے۔ کسی نے خط لکھا، امام نے جواب لکھا، نیچے لکھا نوٹ، توجہ کا طالب، نیچے لکھا نوٹ، کیا لکھا تھا؟ مولا فرماتے ہیں جب تو سوالات لکھ رہا تھا، تیرے ذہن میں ایک سوال تھا جسے تو لکھنا بھول گیا، میں زہرا کا بیٹا اس کا جواب بھی بھیج رہا ہوں۔ سمجھا یہ بات؟ یہ علم امام ہے، علم۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اچھا ایک لطف کی بات ہے، آیا مودت کی وضاحت کی طرف نہیں جاتا، ہاں جی کل اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، لیکن جوانوں کے بعد ذہن میں رکھ لینا، ہمارے بہت سارے بھائی اہل سنت ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میرے بھائی جتنے بھی اہل سنت بیٹھے ہو، یہ غلط جملہ ہے، ہم بھی اہل بیت کو، یہ غلط جملہ ہے۔ قرآن آیہ مبتدأ کہتی ہے، بھی نہیں، صرف اہل بیت کو مانو، صرف اہل بیت کو مانو۔ کل اسالکم علیہ میں صرف اہل بیت ہیں بس۔ مودت کا حکم اہل بیت سے دیا گیا ہے۔ ہم نہ کبھی کسی کا مقابلہ کراتے ہیں اور نہ کسی پہ تنقید کرتے ہیں، صرف محبت سے انہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہماری مجلس میں آ جاؤ، ہماری مجلس میں آ جاؤ، اور ہم سے پوچھو علی کی ولایت کے لیے تمہیں ہمارا بچہ بھی دلیل بتا سکتا ہے۔ بڑے علماء کی تو ضرورت نہیں ہے، ہمارا بچہ بھی علی کی ولایت پر دلیل پیش کر سکتا ہے۔ لیکن ایک جملہ سننا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں صحابہ کرام کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، ہم بہت عزت و اکرام کرتے ہیں صحابہ کرام کی، توجہ کرنا، لیکن یاد رکھنا دنیا میں جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا ہو، کسی کو علی کے مقابلے میں نہ لے آنا۔ علی کا بگڑے گا کچھ نہیں، اس کا بچے گا کچھ نہیں۔ یا علی کے مقابلے میں کسی کو نہ لے آنا، ہماری یہ خواہش ہے، اس کا بچے گا کچھ نہیں، کبھی مقابلے میں نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، اگر تم صحیح معنوں میں صحابہ کی زندگی پڑھتا، کبھی اس گھر سے دشمنی نہ کرتا۔ صحیح معنوں میں صحابہ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ تمہیں صحابہ کی تاریخ بتاؤں، امام حسن مجتبی دوسرے خلیفہ کے فضل جناب عبداللہ اپنے بابا کو شکایت کرتے ہیں کہ مجھے حسن نے یہ جملہ کہا ہے کہ بیٹے دیر نہ کر، جا کاغذ لے جا، لکھا کے لے آ، توجہ لکھا کے لے آ۔ بابا کیا کرو گے؟ جب میں دنیا سے اٹھوں میرے کفن میں رکھنا، میں قبر میں دکھاؤں گا علی کا نوکر ہوں، میں قبر میں دکھاؤں گا علی کا توجہ کے طالب۔ یہی فرق ہے آل اور اصحاب میں، جو جنت لکھوائے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو لکھ کر دے وہ آل ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے صحاب اور آل میں، توجہ کرنا، آپ کی توجہ ہو گئی۔ دو جملے اور پیش کر دیتا ہوں، بڑا فرق ہے آل اور اصحاب میں، میرے عزیزوں بڑا فرق ہے۔ صحابی بلند ہے، صحابی کا مقام بہت بلند ہے، توجہ بہت بلند ہے، لیکن یاد رکھنا صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے، صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے، صحابی نبی کے قدم میں بیٹھتا ہے، پشت پہ نہیں آتا۔ توجہ، یا آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے۔
صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے نبی کے قدم میں بیٹھے گا، نبی کی پشت پہ نہیں آتا، نبی کی پشت پہ وہ آتا ہے جب آئے تو نبی کا سجدہ لمبا ہو جاتا۔ آپ جیتے رہے، نبی سجدہ لمبا کرتا ہے، کبھی بھی صحابہ اور آل کا مقابلہ نہ کرنا، جتنا بھی بلند ہو، جتنا بھی بلند ہو، نبی کے قدموں میں بیٹھے گا، نبی کی پشت پہ نہیں آ سکتا، نبی کی پشت پہ نہیں آ سکتا۔ صحابی بلند ہو جائے، رتبہ بلند ہو جائے، صحابی نبی کا جھوٹا پیے گا، نبی کی زبان نہیں چوم سکتا۔ صحابی نبی کی زبان نہیں چوم سکتا۔ توجہ میری طرف ہے، جتنا بھی بلند ہو نبی کے قدموں میں آئے گا، پشت پہ نہیں آ سکتا۔ جتنا بھی بلند ہو نبی کا جھوٹا پیے گا، نبی کی زبان نہیں چوم سکتا۔ توجہ، صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے صحابی مومن کہلاتا ہے، امیر المومنین نہیں بن سکتا۔ مومن ہوگا، میرے عزیز و جوانوں بیدار ہو، آج اس دور میں تمہارے اس پاکستان میں کچھ بغیر داڑھی والے مولوی بھی بیٹھے ہیں سمجھو میں، جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس کو امیر المومنین کہنا ہے۔ بیدار ہو، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام کو کسی نے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ توجہ، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ خبردار، آج کے بعد امیر المومنین ہمیں نہ کہنا، یہ امیر المومنین کا تمغہ اللہ نے صرف علی کو عطا کیا ہے۔ توجہ، صرف علی کو عطا کیا ہے، صرف علی کو عطا کیا ہے۔ جب ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم 14 میں سے امیر المومنین صرف علی کو مانتے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں، تو نوکر سے کہلواتا ہے۔ آپ کہتے رہے، ہم 14 میں سے امیر المومنین صرف علی کو مانتے ہیں، جب کسی اور معصوم کو امیر المومنین نہیں کہتے، علی کے نوکر کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ مسلط کیا جا رہا ہے، تم پر یہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں راضی اللہ کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بڑھاتے جاؤ راضی اللہ کی تعداد، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رکھنا راضی اللہ تو بڑھ سکتے ہیں، علیہ السلام نہیں بڑھ سکتے۔ علیہ السلام نہیں بڑھ سکتے، علیہ السلام تو وہی ہے جن پر اللہ کا روح پڑتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، لہذا صحابی اور آل کا مقابلہ نہ کرو۔ پھر سننا، صحابی بلند ہو قدموں میں بیٹھے گا، پشت پہ نہیں آئے گا۔ صحابی بلند ہو جھوٹا پیے گا، نبی کی زبان نہیں چھو سکتا۔ صحابی بلند ہو مومن ہوگا، امیر المومنین نہیں ہوگا۔ توجہ، صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے صحابی کوثر پیے گا، ساقی کوثر نہیں ہو سکتا۔ کیوں مقابلہ کراتے ہو؟ ایک خط تمہیں سناؤ، ایک خط سنیے۔ شام والے نے علی کو خط لکھا، نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، نہج البلاغہ اٹھاؤ، گھر میں رکھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ کلام خدا کے بعد سب سے بڑا کلام ہے علی کا۔ نہج البلاغہ بچوں کو دکھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ خط جو امیر المومنین نے جواب میں لکھا نہج البلاغہ میں موجود ہے۔
جواب میں جو لکھا اس نے خط میں کیا لکھا؟ مولا کو لکھتے ہیں کہ ہمارا خاندان ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، ہم ایک جیسے ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، توجہ نہیں کر رہے آپ، ہم ایک جیسے ہیں، ہمارا خاندان ایک ہے۔ مولا نے جواب لکھا، توجہ، مولا نے جواب لکھا کس کو؟ جس نے خط لکھا کہ ہمارا خاندان ایک ہے، ہم ایک جیسے ہیں، توجہ کرنا۔ مولا نے پہلا جملہ جواب کا لکھا، فرمایا منا نبی مختار و منکم مکذب، ہمارے گھر سے نبی آتے ہیں، تمہارے گھر سے جھٹلانے والے آتے ہیں۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ امیر المومنین جواب لکھ رہے ہمارے گھر سے نبی ہوتے ہیں، تمہارے گھر سے جھٹلانے والے، توجہ۔ پھر دوسرا جملہ مولا نے لکھا منا سید شباب اہل الجنہ و منکم صفیۃ النار، ہمارے جوانان جنت کے سردار اور تمہارے جہنم کے لیے تیار۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور تیسرا جملہ مولا نے لکھا جواب میں، لیکن اس کی مجھے تشریح تھوڑی سی کرنی پڑے گی۔ سورہ اللہ ہم سب کو آتی ہے، تبت یدا ابی لہب، سب کو آتی ہے۔ اس آیت کا، اس سورہ کا آخری حصہ ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، لعنت ہو ابو لہب پر، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب پر۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، عربی میں حمالہ لکڑیاں اٹھانے والی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ابو لہب کی بیوی، ابو لہب کی بیوی، نام ہے ام جمیل۔ کرتی کیا تھی؟ جب بھی نبی گزرتے یہ نبی کے راستے میں کانٹے رکھ دیتی تھی، نبی کے راستے میں لکڑیاں رکھ دیتی۔ اب توجہ کریں گے، جملہ جو میں نے سنانا ہے پہلے اس کی تشریح سن لیں۔ کیا کرتی؟ حمالہ، اٹھانے والی، حطب لکڑیاں، جب نبی گزرتے آگے کانٹے رکھتی، آگے لکڑیاں رکھتی۔ نام ام جمیل ہے، ابو لہب کی زوجہ۔ اب توجہ کرنا، امام نے جواب لکھا منا سیدہ النساء العالمین و منکم حمالۃ الحطب، ہماری عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں جنت کی عورتوں کی اور عالمین کی عورتوں کی سردار، اور تمہاری عورتیں حمالۃ الحطب ہیں۔ اور تو کرتا ہے علی سے مقابلہ، کبھی بھی زندگی میں کسی کو علی کا مقابلے میں نہ لیا، کبھی بھی زندگی میں۔ بس ایک جملہ سنا دو، زحمت ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے راوی ہیں، اور اتنا معتمد راوی ہے کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ امیر المومنین نے جہاں جناب سیدہ کے جنازے کی کسی کو اطلاع نہیں کی تھی، یہ اتنا قریب تھا کہ مولا نے عبداللہ بن مسعود کو بتایا تھا۔ یہ اتنی مورد اعتماد صحابی ہے۔ یہ آیا نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آرنی الحق، یہ روایت میں نے پہلی مرتبہ 2019 میں مکہ مکرمہ میں پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول، میں حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، اگر آپ کو اسی مقام پر حق نظر آ جائے تو پھر علی حق کا نعرہ بھی بلند ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول، میں حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا حق دیکھنا چاہتے ہو، ادخل فی ھذا الباب، حق دیکھنا چاہتے ہو اس حجرے کے اندر چلے جاؤ، اس حجرے کے اندر چلے جاؤ۔ عبداللہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے حجرے میں قدم رکھا میری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی، نہیں سر نہیں ہلانا، میری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں اندر گیا، علی نے نماز شروع کر دی، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں حق نے حق کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیا۔
حج کی بارگاہ میں نماز شروع کر دی. عبداللہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں علی نماز پڑھ رہے ہیں. جب دوسری رکعت میں گئے دعا کے لیے ہاتھ کیے بلند, کہا اللہم بحق اخی محمد المصطفیٰ اغفر شیعتی, اے میرے اللہ تجھے میرے بھائی محمد عربی کا واسطہ مجھ علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے. توجہ ہے نا, میرے اللہ علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے. توجہ, عبداللہ کہتا میں حجرے سے باہر آیا, جب اب آیا تو زہرا کا بابا بھی نماز پڑھ رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا, انتظار کرتا رہا, نبی کی زیارت کرتا رہا. کہتے ہیں جب دوسری رکعت میں نبی نے دعا کے لیے ہاتھ کیے بلند, اب جملہ سن رہا, دعا میں کہتے ہیں اللہم بحق اخی علی ابن ابی طالب اغفر امتی, اے میرے اللہ تجھے میرے بھائی علی کا واسطہ مجھ محمد کی امت کے گناہ معاف کر دے. توجہ, مجھ محمد کی امت کے گناہ معاف کر دے. عبداللہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, میں سوچنے لگا, اندر گیا علی دعا کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں واسطہ مصطفیٰ ہے. باہر آیا محمد عربی دعا کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں واسطہ علی ہے. سوچ رہا تھا, نبی کی نماز ختم ہوئی, میری طرف دیکھا, دیکھ کر کہتے عبداللہ اکفرت بعد الایمان, مومن ہونے کے بعد کافر بن رہا ہے. کیا سوچ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ہزار جانے علی پر قربان ہو جائے, میں کون ہوں تو علی کے فضائل میں سوچنے والا, لیکن صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ اندر گیا, علی نے دعا کی, اللہ کی بارگاہ میں نام آپ کا لیا. جب واپس آیا تو آپ نے دعا کی, اللہ کی بارگاہ میں نام علی کا لیا. صرف اتنا سوچ رہا تھا تو سید الانبیاء نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا, دنیا کو بتانا, جب علی نے دعا کی, علی نے پوری کائنات میں دیکھا, اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے علی کو بہتر کوئی نظر نہیں آیا. اور جب میں نے دعا کی, میں نے پوری کائنات میں دیکھا, اللہ کی بارگاہ میں مجھے علی سے کوئی بہتر نظر. آپ سلامت رہے, آپ جیتے رہے, مجھے علی سے کوئی بہتر نظر نہیں آیا. بس عزیزو, میں زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کے دکھوں کو ختم کرے, اللہ جوانوں کو سلامت رکھے. آج 6 محرم کی شام ہو گئی اور آپ جانتے ہیں آج اس شہید کا مسئلہ پڑھا جاتا ہے جو ہم شکل پیغمبر تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ کا غصہ قبول کرے. میں نے کبھی مسائل میں منت نہیں کی, کبھی بھی نہیں کہا, لیکن جب شہادت اکبر پڑھتا ہوں نا, جوانوں سے خاص کر کہا کرتا ہوں بلند بلند کیا کرو. ہو سکتا ہے کہیں سے حسین کی آواز آئے, تو نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں. اجر کو بلند, دل بھر کے غصہ دیں گے, ہر آنکھ کی عبادت کر کے جائے گی. اللہ اکبر. دعا کیا کرو, خدا نہ کرے بزرگ بیٹھے ہو, جوان بیٹھے ہو, دعا کیا کرو, اللہ نہ کرے کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا میت اٹھانا پڑ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دعا کیا کرو کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا لاش نہ اٹھانا پڑے.
جنازے ہوتے ہیں نا گھروں میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں قضیہ ہوتا ہے، کبھی کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے، کبھی جوان فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جملے ٹھہر ٹھہر کے سنتے آنا، پرسہ بھی دیتے آنا. ہم اللہ تعالیٰ جب جوان کے جنازے کا ہوتا اعلان، میری بیٹیاں میری بہنیں یہ جملہ آپ بھی کہہ رہا ہوں، جب جوان کا جنازے کا ہوتا اعلان اور لوگ اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو بات کرے گا کہ دیر ہو رہی ہے، لوگ رو کر کہتے ہیں یا سب کا اس کے گھر کو جوان کی موت نے اجاڑ دیا ہے، اس کے گھر کو جوان کی موت نے لوٹ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ جب کسی گھر میں جوان کا جنازہ اٹھتا ہے، دیر سے کیوں اٹھتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، خدا کی قسم جب جوان کا جنازہ اٹھتا ہے نا، کبھی جوان کی میت پر ماں گر جاتی ہے، کبھی جوان کی میت پر بہنیں گر جاتی ہے، لوگ جنازہ اٹھانے لگتے ہیں، وہ اٹھانے نہیں دیتی. اگر جنازہ اٹھا بھی لیا جائے گا، جب تک جنازہ چلتا رہتا ہے، بہن گھر کے صحن میں جنازے کے پیچھے آتی ہے، دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے، رو کر کہتی ہے میرا بھیا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. جس جوان